کیا ابھی آپ موجودہ سینیریو ٹو کر پائے ہیں، کیا سمجھ پائے ہیں، اور کیا مزید اسٹریٹجی ہے تحریک انصاف کی 27ویں ترمیم کو لے کر؟ 27ویں ترمیم کے حوالے سے تو بڑا واضح ہے. ہم وہ پارٹی ہیں جنہوں نے 26ویں ترمیم کی بھی مخالفت کی تھی اور بڑی بھرپور مخالفت کی تھی، ٹھیک. اور 26ویں ترمیم کے خلاف ایک الائنس بنانے کی کوشش کی تھی. جس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے دروازے پہ بھی متعدد بار جو ہے اتنی بڑی پارٹی کے لیڈران وہ جاتے رہے، ٹھیک. مگر الٹیمیٹلی ہی اینڈ اپ ووٹنگ فار دا گورنمنٹ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ایوان کو جس میں جعلی مینڈیٹ والے ایم این ایز کی بنیاد پہ ایک جعلی مینڈیٹ والی مینڈیٹ چور حکومت بٹھائی گئی ہے، اس کے پاس اس ملک کے حوالے سے آئین سازی کرنے کا کوئی قانونی اور ایکچولی اخلاقی جواز نہیں ہے. قانون یہ کہاں دیکھتے ہیں، یہ تو ویسے ہی میں پہلے جو کہہ چکا ہوں کہ مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں. تو جس کے پاس 26ویں ترمیم کرنے کا اختیار نہیں تھا، آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ انہیں 27ویں ترمیم کا اختیار ہے؟ تو یہ بالکل ان کا حق نہیں بنتا ہے، اور ان کو کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے، اور نہ ان کو یہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو خد و خال ہمیں بتائے جا رہے ہیں وہ تو 18ویں ترمیم کا تو بالکل ہی ایسے سمجھے کہ اس کو کھا جائے گی یہ 27ویں ترمیم. اور بالکل ہم اس کو اپوز کریں گے. جو ہماری عددی جو وہ ہے اس حوالے سے جو اس پارٹی میں شکت ہے وہ اس میں کھڑی ہوگی اور بالکل اس کو اپوز کرے گی. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب، اس میں جو جیسے کہ صوبائی تحفظ کی بات بلاول صاحب بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے کل جو پریسر دیا اس میں بڑا واضح کہا کہ بھئی جو صوبائی خود مختاری کے معاملات ہیں ان پر سرخ لکیر ہے، ہم تو بات ہی نہیں کریں گے. تو یہ ڈسکشن سہیل افریدی صاحب کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ بلاول صاحب کے ساتھ رابطے میں بھی جاتے ہیں اور اس ڈسکشن کو بات کو آگے بڑھاتے اور مل کے اس کا تحفظ کے لیے ڈسکشن ہوتا تو ذرا پولیٹیکل انٹرکورس بھی سر ہو جاتا ہے اس طرح؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی طرح کے کوئی پیپلز پارٹی سے کسی رابطے کی کوئی ضرورت نہیں؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے وہ کوشش کی تمام پارٹیوں کو اکٹھے کرنے کی، سر. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ 26ویں ترمیم کو بڑا آسن طریقے سے جو ہے وہ کروانے کا جو تمغہ ہے وہ بلاول صاحب نے لیا اور بڑی تقریر کی، آپ کو یاد ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور ڈرامہ ہے کہ جس میں آلریڈی کچھ ایسے محکمے ڈال دیے گئے ہیں، جو ایک خبر چھوڑی گئی ہے، ڈرافٹ تو ہمارے پاس نہیں ہے، کہ یہ محکمے جو ہیں وہ صوبوں سے سینٹر کو دے دیے جائیں گے. ٹھیک ہے سر؟ ٹھیک. اچھا، اب بلاول صاحب نے اس کے اوپر ہیمر کرنا شروع کر دیا کہ ہم صوبائی خود مختاری کو یہ نہیں ہونے دیں گے، ٹینگ نہیں ہونے دیں گے. اور ہوئے گا کی یہ ڈرامہ ہوگا. آئیں گے جائیں گے، آنیاں جانیاں تو ویکھو گے، جیسے وہ 26ویں ترمیم میں تھی. اس کے بعد وفاقی حکومت کہے گی اچھا کیونکہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں تو دو ایک محکمے وچوں کٹ دیو. یہ ہم مطلب ہے کہ نظر ایسے آ رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں نظر ایسے آ رہا ہے. کل کیا ہوتا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. تو وہ نکال دیں گے. وہ جی بلاول نے 27ویں ترمیم کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھلوا لیا اور اس کو نیچے کیا اور صوبائی خود مختاری بچا لی. Ultimately, they will end up voting for the 27ویں ترمیم. Everybody knows that. یہ ایک وتیرہ بن چکا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ ڈیموکریسی کی بات کریں، ہیومن رائٹس وائلیشنز کی بات کریں، بٹ اس پہ عمل شمل کوئی نہ کرے اور ساری تقریریں کر لیں. اور جب بھی کوئی حکومت اس قسم کا کام کرنے لگتی ہے اس سے مہینہ پہلے ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کے بیانات آنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں باہمی، اور الٹیمیٹلی حکومت جو بھی موو ہوتی ہے اس میں کوئی کنسیشن جو ہے انشور کرتی ہے اور پیپلز پارٹی ووٹ دے دیتی ہے اور عوام کو کہتی ہے دیکھیں جی ہم نے یہ کروا لیا. سو ناؤ دا ہول نیشن نوز دس ڈرامہ. اٹس ناٹ اونلی پی ٹی آئی، دا ہول نیشن نوز دس ڈرامہ. اور یہ ڈرامہ لوگوں کے سامنے ہے اور یہ نہیں چلے گا تو پھر وہ کی کریے کی جا کے بیت کی آخی میں دسو. اچھا شیخ صاحب، جو آئین تحفظ پاکستان کا وفد جا کے ملا، کیونکہ اسد کیسر صاحب کی بڑی نمایاں اس میں وہ بھی تھے وہاں موجود، محمود خان اچکزئی جو آپ کا متفقہ طور پر اپوزیشن لیڈر ہے، نوٹیفیکیشن تو خیر ابھی نہیں ہوا، لیکن اڈیالہ سے انہیں کہا گیا کہ آپ جی اپوزیشن لیڈر ہوں گے. تو وہاں سے مولانا صاحب کی جانب سے وہ تو بڑا اچھا جیسچر لے کے اسد کیسر اور محمود خان اچکزئی صاحب گئے ہیں، تو اسے آپ مثبت سمجھتے ہیں، پازیٹیو سمجھتے ہیں؟
देखिए सर, मैं ये समझता हूँ कि अचकज़ई साहब के पुराने ताल्लुकात हैं और अच्छे ताल्लुकात हैं, और जो है वो आप देख लें कि वहाँ भी बलूचिस्तान में भी उन्होंने अभी इवन जो बाहर के इलेक्शन थे उसमें उन्होंने सपोर्ट जो है मौलाना साहब के कैंडिडेट्स को किया। तो अगर उनकी निस्बत से अपोजिशन इकट्ठी होती है किसी नुक्ते पे, तो ये तो बहुत बेहतर बात है और ये बड़ी मुस्बत बात है, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा चाहते हैं कि हम एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाएं। सिर्फ असद कैसर साहब के जाने से तो कुछ नहीं होता, क्योंकि होना होता तो वो बेचारे पिछले 1.5 साल से बड़ी हिम्मत की है असद कैसर भाई ने, लगे रहे हैं, मगर मौलाना ने अल्टीमेटली हमें अपनी शूरा से मशवरा करके जवाब दे दिया था कि वो किसी फॉर्मल अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक। अब अगर असद कैसर साहब के साथ अचकजई साहब गए हैं, जिनका यकीनन बहुत बड़ा एक असर है और एक ज़ाती ताल्लुक है, तो उसकी वजह से अगर ये इकट्ठा हो जाता है तो मैं समझता हूँ ये मुस्बत कदम होगा, ये अच्छा कदम होगा, अपोजिशन अलायंस को इकट्ठा होना चाहिए। शेख साहब, लास्ट टाइम 26वीं तरमीम का आप हवाला भी दे रहे थे, तो तब मौलाना साहब ने कहा था कि जो तहरीक इंसाफ की वकला की टीम है इसने प्रॉपर होमवर्क ही नहीं किया। हम कोई भी बात पूछते थे और ये अडयाला की तरफ देखना शुरू कर देते थे, हम कह के थक गए, इनको कोई मुसवदा हमें दें, हम और नुकात पे भी डिस्कशन करें, कोई इनपुट दें। एंड पे कहा बैरिस्टर गौहर साहब को कि आप व्हाट्सएप ही कुछ कर दें, तो हमें कोई मौका नहीं दिया और ना उस इंटरकोर्स का हिस्सा बनते थे, तो हम इससे आगे नहीं चल सकते। तो ये इल्ज़ाम उन्होंने फिर आयद किया था कि पॉलिटिकल जो इनकी वकला की टीम है वो शायद, और साथ राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि आईनी बेंच तो प्रपोजल ही पीटीआई का था और बैरिस्टर अली जफर साहब ने ये प्रपोज किया था, बाद में ये इससे भी दस्तबरदार हो गए। इस पे भी प्लीज इस नुक्ते को भी एड्रेस कीजिएगा। नहीं सर, मैं समझता हूँ कि देखें, क्योंकि अभी दोबारा अचकजई साहब मौलाना साहब के साथ गुफ्तगू शुरू किए हुए हैं, तो मैं कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं करना चाहता हूँ जिससे कोई बैड टेस्ट डेवलप हो। मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि मौलाना साहब ने सिर्फ ये बात नहीं की थी। मौलाना साहब ने उन सारे अरसे में जब लोग आते जाते रहे उनके जो है पास, तो उन्होंने कई बातें की और अल्टीमेटली उन्होंने, जो आपको याद होगा, ये कहा कि इस मसवदे में ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो तो वही हैं जो पीटीआई ने प्रपोज की। तो पीटीआई की तरफ से, याद करें आप, ये कहा गया था कि इसकी जो नोक पलक ठीक की गई है वो सारी की दुरुस्त सारी कह रहे हैं, ये पीटीआई की बात तरफ हुई से थी, दी गई थी। बिल्कुल हुई थी बात, तो दुरुस्त कह रहे हैं ठीक है सर, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਕਾਬਿਲ ਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। We are one of the best team of lawyers in Pakistan. All senior lawyers belong to Pakistan Tehreek Insaf. ठीक। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे काबिल लॉयर हैं, उन्होंने चीज़ें शेप अप की। और दूसरा रह गया, अली जफर साहब ने अगर कोई ऐसी प्रपोजल दी थी तो वो पार्टी के इल्म में नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी आईनी अदालत के उसमें वो उसमें नहीं है। और दूसरा शेख बिल्कुल। साहब, अगर इत्तेफाक राय कायम हो जाता है फ़र्ज़ करें पीपल्स पार्टी का और नून लीग का, तो उसमें फिर जो स्पेकुलेट किया जा रहा है वो यही किया जा रहा है कि आईनी अदालतों के क़याम पर मुत्तफिक हो सकते हैं जजेस के ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाले मामले पे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के मामले पर। यही आप तक भी इतलात हैं या यही आप तक पहुंची है जो स्पेकुलेट हो रहा है, या आपकी यही चीज़ें हैं इंफॉर्मेशन सर, मुख्तलिफ है इससे? ये नहीं ब्रदर, यही चीज़ें हैं उसमें। मेजिस्ट्रेसी के हवाले से है, डिप्टी कमिश्नर्स को, जो आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ साहब ने इसको ख़त्म करके और उसमें इन्होंने फिर डीसीओज जो थे वो किए थे, और ये उसके हवाले से चीज़ें हैं, लोकल बॉडीज़ के हवाले से चीज़ें हैं, और यही चीज़ें हैं जो आपके पास है, हमारे पास भी उसी किस्म की इंफॉर्मेशन है, मगर अब हम उसके ऊपर इसलिए बात ज़्यादा खुल के नहीं करते। खुल के तो कर रहे हैं जिन चीज़ों का हमें पता है, फिर बाकी जब मुसवदा सामने आ जाएगा, जब शिक्के हमारे पास पड़ी होंगी, तो हम फिर उसको हाथ में रख के खुल के बात करेंगे ना सर। तो अभी कोई चीज़ है नहीं, सामने स्पेकुलेशंस हैं। वैसे तो उन्होंने आज इसको पेश करना था, जो हमारे पास ये खबरें भी थी, मगर आज कहते हैं उसको डिले किया गया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थे कोई नहीं सी, वो टुर गए सन 2 दिन वास्ते कहते। So when things will be clear and we'll have drafts, then we'll speak about it. आप देखते हैं 14 तक फिर ये तरमीम ला पाएंगे, या आप देख रहे हैं कि नहीं, ये कोई सरप्राइज भी आ सकता है, पीपल्स पार्टी सरप्राइज भी कर सकती है, या आपको कोई इस तरह का नहीं, आपको कोई, आप समझते नहीं बस हो गया? सर मैं quite frankly ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, I don't expect no surprises from PPP. I mean ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਨੇ, नहीं वो शेख साहब, तो कोई सरप्राइजेस नहीं है ये सर। ठीक है आपकी, चलें, लेकिन एक 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 नुक्ता बड़ा सिमिलर है, जो रीडिंग आप देखें ग्राफ की, उसमें पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि सूबों की खुद मुख्तारी पे बात नहीं करेंगे, मौलाना साहब कह रहे हैं
وہ کہتے ہیں کہ صوبوں کی تو بات ہی نہ کریں ان کی خود مختاری کی. یہی بات آپ لوگ اچھا بھی چلو کر رہے ہیں بیسیکلی تو یہ. کر رہے ہیں نا سر, گل سنو ہونا کی ہے, اسی بھی کر رہے ہیں. کل ہونا ہے کہ جڑے ایک دو محکمے نے آپ پرپوزل پوائے نے جو فیلڈ میں چھوڑے ہیں کہ جی پاپولیشن تے فلانا نے ڈھینگنا, کل کیا ہوگا, کل وہ اس کو خود ہی وہ کر لیں گے, وہ وڈرا کر لیں گے, اور وہ پھر کہیں گے ہم نے پیپلز پارٹی یہ کہنے پہ کیا, پیپلز پارٹی یہ بہانہ بنا کے واپس چلی جائے گی. دس از پاسبل, آئی ایم ناٹ اچھا سیئنگ دس ول اچھا, ہیپن, بٹ آپ دس از سمجھتے اے ہیں کہ اس گریٹ کو وڈرا کر پاسبلٹی. لے گی گورنمنٹ اس والے چیپٹر کو, صوبوں کی خود مختاری وہ والا چیپٹر ہی وڈرا ایسا ہو جائے گا. کمزور چیزاں, دیکھو نا پاپولیشن لے کے انہوں نے کی کرنا ہے, ایجوکیشن انہوں نے سینٹر تے چلانی ہے, میرے دسو اور این ایف سی کیویں ایوارڈ کا چلان جو گے. کہا جا رہا ہے, جو بجٹ کا کہا جا رہا ہے وفاق کے پاس نہیں ہے, وہ تو مضبوط چیز ہے. واقعی وفاق کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں بچتے, صوبوں کو چلا جاتا ہے. نہیں صوبے کہتے وہ ہیں کہ آپ بھائی کو دیکھیں, وہ مزمل اسلم صاحب نے کل اس کے اوپر بھرپور ایک پریشر کیا ہے, اس کی آپ تفصیل پڑھ لیں. اچھا وفاق جو ہے وہ اتنا بھی سچی بات نہیں کر رہا جتنی کہ وہ معصوم بننے کی کوشش کرتے ہیں, مگر ان کو تکلیف دیکھیں نا, انہوں نے جو حصے دینے ہیں ابھی, آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں, جو آپ نے کے پی کا حصہ دینا ہے کوئی 3,500 ارب سے اوپر کے آپ نے پیسے دینے ہیں, جو این ایف سی کا حصہ ہے, جو مرج ڈسٹرکٹس کا حصہ ہے, جو رائلٹیز ہیں, تو یہ وہ سارا آگے پیچھے کرنا چاہتے ہیں. اس طرح تو نہیں صوبے کھان دین گے اپنے پیسے تے اپنا حق جڑا تسی کھا رہے ہو عرصے تو. اور آخری بات شیخ صاحب, ملاقات تو نہیں ہو پائی جو وزیر اعلیٰ ہیں, تو پھر یہ کس ڈائریکشن پھر خود ہی طے کر رہے ہیں, یا پارٹی کی قیادت سینئر لوگ مل کر چیزیں طے کر رہے ہیں, یا کیا کیسے نظام پھر چل رہا ہے؟ جیسے کابینہ بھی بن گئی, سارا کچھ ہو گیا. بس سر وہ تو چیف منسٹر خود مختار ہوتا ہے, اور جو ہے کابینہ ان کی بن گئی ہے. لوگوں کو پہلے اعتراض تھا, حالانکہ آئین کا آرٹیکل 29 تو ان کو اجازت دیتا تھا, مگر چلو کابینہ بھی خان صاحب نے اجازت دے دی. کابینہ بھی آپ دیکھیں نا 13 لوگ ہیں, 10 لوگ پرانے ہیں, یعنی کہ پچھلی کیبنٹ کے تجربہ کار لوگ ہیں. اس ٹھیک کا ہے. یہی مطلب ہے نا, ایکسپیرینس والے لوگ ہیں. 2-3 ینگ اور ایک نئے نوجوان بھی آئے ہیں, جیسے شفیع جان وغیرہ ہیں. تو صوبہ بھی چل رہا ہے, کام بھی ہو رہا ہے. کیڑی مطلب ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی تو کوئی ایسا ایشو کوئی نہیں ہونا چاہیے.